الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تعالى في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال جس کربناک اور دلدوز صورتحال سے نبرد آزما رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا انتقال ہوا. تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طائف اور شیب ابی طالب میں دبائے اور ستائے جانے کی وجہ سے اللہ نے آسمان پر بلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت مکے میں شدت اختیار کر چکی تھی، اور مکے والوں نے مکے میں اور اطراف کے قبائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مہادارائی قائم کی تھی، اس کی وجہ سے حالات بڑے دگرگوں ہو گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی. حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالہجرت مدینہ منورہ معراج میں بتایا گیا، اور آسمانی کتابوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ہجرت کا تذکرہ ہے، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی طویل حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو انہوں نے اپنا واقعہ قبول اسلام کا بتایا، اس میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کو مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے مدینہ منورہ کی رہنمائی کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو دبایا گیا، اس کو قرآن مجید نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ پر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہم نے اتار دیا. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو توڑ رہا تھا. الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی. یہ تسلی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ شیب ابی طالب کے قید و بند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے یہ تسلی و تشفی اور آپ کی دلجوئی و مدارات کے لیے صورت نازل کی گئی کہ آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے نام کو بلندی عطا کر دیں گے. رفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے نام کو بلندی عطا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سیرت کی کتابوں میں واقعات ہے، اس میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی کا تذکرہ بہت اعتبار سے آیا ہے کہ اللہ نے عرش الہی پر اپنے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو
لکھا اور اللہ نے آپ کے نام کو خود تجویز فرمایا، احمد اور محمد رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کے نام تو ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اور خیر کثیر کی تفسیر میں گزشتہ سے پیوستہ جو میں بتا چکا ہوں کہ دین اسلام ہے۔ انا اعطینا الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھو قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جتنے لوگ تھے وہ اس وقت کے بھی اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے اللہ ان کو بے نام و نشان اور بے قیمت و بے حیثیت کر دے گا۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی کو اختیار کریں گے تو اللہ اس سے عزت دیں گے۔ اور انا رفعنا لک ذکرک جو کہا، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو جڑ جائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلندی عطا کریں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت مقبولیت عطا فرما دیں گے، اور اس کی دشمنی کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو توڑ دیں گے۔ وَأَنْقَذَ ظَهْرَكَ الَّذِي وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ مخالفت کو توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیب ابی طالب کی مخالفت کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کے سفر میں جو شدید ترین حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ہدایت کا انتظام فرمایا، اور قبیلہ دوس اور قبیلہ ثقیف نے وہاں اسلام قبول کیا، اور طائف والوں کا اسلام بڑا اچھا، بڑا عمدہ، اور بڑے وہاں سے اچھے افراد پھر اسلام کو ملے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں ان کے ساتھیوں پر جب تکلیفوں کا دور بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ تم لوگ مدینہ جاؤ۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا نقشہ قائم کر دیا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج آتا تو قبائل کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے اور قبیلے والوں سے ملاقات کیا کرتے، ان کے حال احوال پوچھتے، اپنا تعارف کراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں کے لوگ جو مخالف ہیں وہ خلاف میں آپ کی مخالفت میں آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہوئے چلتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت دیتے، کسی کو سمجھانے کے لیے کھڑے رہتے، کسی سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہ کر یہ نعرے بازی کرتے، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے۔ یہ ایک ہمیشہ کا مزاج رہا ہے انسانوں کا، جو انسان غلطی پر رہے گا اور اس کی ذہنیت غلط ہوگی وہ حق کی مخالفت اسی طرح کرے گا۔ تو کہتے تھے یہ مجہول الذکر آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ مجہول الذکر آدمی ہے، مکے میں اس آدمی کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ کبھی یہ جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ انہ شاعر، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ مجہول الذکر آدمی ہے، اس کو آپ اس کی باتیں کہاں سنتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ کو مجہول الذکر کہتے ہیں، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی، اور ایسی بلندی عطا کی گئی کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ پکارا نہ جاتا ہو، کیونکہ کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں شام ہو رہی ہے، کہیں دوپہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، اور یہ شمس و قمر کی گردشیں، سورج اور چاند کی گردشیں ہر وقت کہیں نہ کہیں نمازوں کے اوقات کو لے کر آتی ہے، اور اللہ نے نماز کے اوقات جو فرض کیے ہیں تو اس میں وقت وقت کے ساتھ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بلا شبہ مسلمانوں پر وقت وقت کے ساتھ فرض ہے، اور نماز کے لیے اذان بعض کے نزدیک سنت موقدہ ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، تو ہمارے یہاں احناف کے یہاں سنت موقدہ ہے کہ نماز ضروری ہے، اور نماز کے وقت کے ساتھ جب وقت ہو تب اذان دینا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اور اذان میں شہادتین ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے، ورفعنا لک
لک ذکر. اور پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار کرنے والے، آپ کی عقیدت کا دم بھرنے والے تو جم غفیر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والے اور ان کو اپنانے والے بے شمار اور انگنت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، جن کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہے اور پیار ہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے تذکروں پر آج بھی آدمی اپنے سر کو دھنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند، کتب خانے تیار ہو گئے اور شاعری میں بڑی بڑی ضخیم نعتیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب میں بڑے عمدہ کلام لکھے گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو بلندی عطا کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں کے مکے کے ماحول میں استحصال کیا گیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ذہنی اذیتیں دی گئی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تو اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اور خاص طور سے مقربین کو مخالفین کے حوالے کرتا ہے، مقربین کو مخالفین کے حوالے کرتا ہے اور خود حفاظت کرتا ہے. اپنوں کی وہ استعداد کو اور صلاحیتوں کو دیکھتا ہے اور ان حالات میں ان کو نکھارتا اور ابھارتا ہے، پھر ان کے ناموں کو بلندی دیتا ہے، مخالفین کو پست اور ذلیل کرتا ہے اور بے نام و نشان کرتا ہے. اللہ نے یہی کیا حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ، اللہ نے یہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ، اللہ نے یہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے ساتھ، اللہ نے یہی کیا حضرت عیسیٰ کے مخالفین کے ساتھ. اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے میں شروع میں تذکرے کر چکا ہوں کہ ان کے مخالفین بے نام و نشان ہو گئے. جب نبی امی اور عظیم شان اور سب سے بڑے نبی آنے والے تھے تو ان کی مخالفتیں بھی اس درجے کی ہوئی جس درجے کے نبی تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا. جسمانی اذیت سے زیادہ ذہنی اور دلی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس کو آپ تسلسل کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں. بیٹیوں کو طلاق دی گئی، گندگی کی اوٹ ڈالی گئی، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، شیب ابی طالب میں قید کیا گیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت دے رہے اور کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کو حصول نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہولان کیے گئے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی. یہ پورا 10 سال کا دور تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی وہاں کے رہنے والوں نے صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اور کبھی وہ اس پر شرمسار بھی نہیں ہوئے جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر وہ کمر بستہ رہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی کہ نہیں اب ہمارے بندے کے ساتھ ہماری مدد کو عیاناً ظاہر ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر اٹھایا، اور وہ اس کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آسمانوں پر لے جایا گیا. اس پر امت کا اجماع ہے، یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے لیکن امت کا اجماع اس پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ منامی نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی. آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر لے جائے گئے، پہلے خانہ کعبہ میں، پھر بعد میں بیت المقدس میں، پھر بیت المقدس سے آسمان کے پہلے آسمان پر، پھر 7 آسمان کا تذکرہ حدیث میں، وہاں انبیاء علیہ السلام سے سلام کلام اور ملاقات کے تذکرے ہیں. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہے. سدرۃ المنتہا کے بعد آگے کے مراتب کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری ہوا یا نہیں ہوا، اس میں جلیل القدر صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں اور انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو عیاناً دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کو رؤیت جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے اپنی رؤیت ناممکن قرار دی ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا. البتہ اخروی جو زندگی ہے اس میں اللہ رب العزت اپنی رؤیت کا استحقاق بندوں کے اندر پیدا کر دے گا اور رؤیت ممکن ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنت میں بھی جو جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں اور احاطہ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی رؤیت کر سکیں گے لیکن اللہ کا ادراک و احاطہ
انسانی نگاہوں سے وہاں بھی ناممکن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلایا اور پھر اس کو سورہ نجم میں بیان فرمایا اور سبحان الذی اسری بنی اسرائیل میں بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لانے کے بعد اپنا مشن لے کر چل رہے تھے، اپنی محنت لے کر چل رہے تھے، اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندوں کا تعلق جڑ جائے۔ تو موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، ان قبیلوں کے لوگوں سے ملے اور ان سے انہوں نے دعوت دی، ان سے بات کی اور ان کو سمجھایا۔ تو مکے والے کہتے تھے کہ یہ تو مجہول ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ اور یہ پیچھے کہتے تھے کہ اے لوگو لا صدقوها، اے لوگو اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے لوگو مجھے نہیں پہچانتے، عبد المطلب اتنا بڑے قریش کے سردار ہیں اور پوری قریشی جمعیت کو انہوں نے مجتمع کر رکھا ہے، جن کے کارہائے نمایاں کا تم اعتراف کرتے ہو، جن کی مدد پر خدا نے اصحاب فیل کو ناکام کر دیا، تم اس کا اعتراف کرتے ہو، تمہارے نگاہوں کے سامنے گزرا ہوا واقعہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پرندے اٹھا کر بھیجے تھے، اور ابرات الاشرم جو خانہ کعبہ کے حج کے رخ کو بدل کر اپنے یہاں ایک کلیس قائم کر وہاں عبادت کا نظام قائم کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اسکیم کو فیل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فیل میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو تم اس کو نہیں جانتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شخصی تعارف کرانا پڑ رہا ہے، وہاں پر آپ کے خلاف ایک مورچہ کھلا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان دعوت دے رہے۔ اب میرے بھائیوں ہوا یہ کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے، کچھ نوجوانوں نے پہلی مرتبہ 17 حضرات نے اسلام قبول کیا، جس میں اسید ابن حضیر تھے، بنو عبد اشہل کے ایک نوجوان تھے اور بڑے صالح اور بڑے نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی ان قلوب کو دیتا ہے جن میں صلاحیت و صالحیت ہو، اگر صلاحیت نہ ہو صالحیت نہ ہو تو اللہ قلوب کو متوجہ نہیں فرماتا۔ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی اس لیے کہ اس میں نہ صلاحیت تھی نہ صالحیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول کر لیا کہ عمر فاروق میں صالحیت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، بات سمجھنے میں تاخیر ہو رہی تھی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے اور پھر اسلام ہی نہیں قبول کیا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اسلام پر انہوں نے فداکارانہ طور پر اپنی خدمات اسلام کے لیے وقف کر دی، اور پھر انہوں نے وہ کام کیے کہ اسلامی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کسی نے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ حضرت عمر فاروق کو نبوت سے اتنا تقرب حاصل تھا کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں 48 مقامات ذکر کیے ہیں جو قرآن کی وحی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک ایسا آدمی اللہ نے پیدا فرمایا جس کی زبان پر، جس کی نطق پر، جس کی زبان پر وہی الہی کا نزول ہوتا ہے، وہی الہی کے تحت وہ بولتی ہے، اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر فاروق ہے کہ اس کی زبان وہی الہی بولتی ہے۔ اتنی مناسبت ان کو وہی الہی سے ہو گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح وہاں پر اسید ابن حضیر ہے، سعد ابن معاذ ہے، سعد ابن عبادہ ہے، سعد ابن ربی ہے، یہ مہاجر انصاری صحابہ، ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ فرمائی، جہاں حاجی لوگ شیطان کو کنکر مارتے ہیں
جمرات کے قریب آج بھی وہ مسجد بنی ہوئی ہے، تھوڑے آگے، جس کو مسجد عقبہ کہتے ہیں۔ مسجد عقبہ میں حضور کے وہ گھاٹی تھی، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی، وہاں چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، مدینے کے لوگوں کو سمجھا رہے اور دوسرے قبائل کے لوگوں کو سمجھا رہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اے لوگو، تم اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نے یہ کیا بتوں کی عبادت اختیار کر رکھی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے تم پتھروں کو تراشتے ہو، پھر ان کو خدا بنا لیتے ہو، پھر ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے سامنے سجدے چڑھاتے گزارتے ہو اور ان پر نظریں چڑھاتے ہو۔ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، تم کو اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل موسم حج میں محنت کرتے رہے۔ اب جب مکے کے مشرکوں نے یہ دیکھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکے کے باہر پہنچ رہی ہے، حبشہ کا مشن ان کا مکے ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حبشہ کی طرف ہجرت کیے تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے کے پاس ان کا وقت گیا تھا، اور اس وقت کی تفصیلات حدیث کے اندر آتی ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے مسلمانوں کی جماعت کو بلایا جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ مسلمانوں کے امیر و متکلم تھے۔ انہوں نے جعفر کے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب، معنی خیز اور بڑی دل پذیر تقریر تھی، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے چبھتے ہوئے سوالات کیے گئے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نجاشی متاثر ہوا، اور نجاشی کو شرف صحابیت اس بنیاد پر عطا ہوا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پوری زندگی اپنے ملکی حالات کی وجہ سے وہ مدینہ حاضر نہیں ہو سکا۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، ضعیف روایت ہے اگرچہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نجاشی کے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی تسلی اور ان کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجاشی کو یہ کائنات کے سارے مناظر ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کرائی، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس طرح نجاشی کو اسحمہ نام تھا، ان کو شرف صحابیت عطا کیا گیا۔ نجاشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے تائب بھیجے، صحابہ کرام کو نجاشی نے حبشہ کے اندر عمومی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی پر حبشے والوں کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حبشے کی ہدایت کے انتظام فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعوت حبشہ چل رہی ہے، یمن کے لوگ آئے، یمن میں بات چلنے لگی، طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تہامہ سے، نجد سے، مختلف علاقوں سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے۔ تو اب ان کو بڑی تشویش ہوئی، اور انہوں نے ایک معامرہ کیا، ایک میٹنگ کی۔ ان کی میٹنگ کرنے کی جگہ دار الندوہ تھی، ایک ان کا قومی ایک اسمبلی ہال تھا، اس میں سارے کے سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ رائے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے، تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اگر اس معاملے کو روکا نہیں گیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے قبائل عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار اور ان کے ماننے والے بن جائیں گے، اور ہمارا اعزاز اور ہمارے ہاتھوں سے وہ ساری چیزیں نکل جائے گی۔ تو انہوں نے قتل کا مشورہ کیا۔ قتل کی تدبیر میں شیطان شیخ نجدی بن کر ان کے درمیان میں آیا، بوڑھا بن کر آیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آیا ایک شیخ نجدی کی شکل میں، اور اس سے لوگوں نے پوچھا بھائی تم کون ہے؟ تو کہنا مجھے معلوم ہوا کہ تم آج اپنی ایک قومی اسمبلی میں ایک بہت اہم بل لے کر آئے ہو، اور اس بل کے تعلق سے بڑی تمہارے اندر چیمے گوئیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے، میرے پاس اپنی زندگی کے تجربات ہیں، میں تم کو اس کے ذریعے سے کچھ مفیدی باتیں بتاؤں گا۔ تو جب انہوں نے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کوئی بھی چیز اگر مفید معلوم ہوتی تو اس کو شامل کرتے، انہوں نے اس کو اپنی مجلس میں شامل کر لیا۔ مختلف لوگ آئے کہ کس طرح قتل کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس طرح، کسی نے کہا کہ پتھر گرا دیا جائے، کسی نے کہا کہ کسی حکمت سے ان کو پہاڑ پر لا کر لوٹ دیا جائے، مختلف رائے لوگوں نے دی، لیکن اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہے، اور تو کہا فلانے نے کہ تو کہا نہیں، اس طرح نہیں، ایک قبیلہ اس کی ذمہ داری نہ لے، بلکہ اس نے شیخ نجدی جو ابلیس ملعون آیا تھا شیخ نجدی کی صورت میں، اس نے ان کو ایک رائے دی اور ایک ان کو مشورہ دیا کہ تم ہر قبیلے کے ایک اچھے صحت مند اور بہادر نوجوان کو لے لو، ہر قبیلے کے،
اور ہر قبیلے کے لوگوں کو لے کر رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صبح اٹھ جایا کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے. جب وہ گھر سے نکلے اللہ صبح تو تم نے ان پر سارے قبائل کے لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کر دینا. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے خاندان بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام نہیں لے پائیں گے, کیونکہ یہ خون جو ہے وہ مختلف قبائل پر بڑھ جائے گا اور وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے. تم نے خون بہا دے دینا, فدیہ دے دینا, اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ تجویز ہو گئی اور رازداری کا حلف لے لیا گیا. سب لوگ اپنے گھروں پر چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں تھے. تو جب رات میں ان لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا, تمام قبائل کے نوجوان ننگی تلواریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا قصد کیے ہوئے بڑھ رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا محمد قم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے, آپ کو آج اس بستر پر نہیں سونا ہے جس پر آپ سویا کرتے تھے, اس لیے آپ یہاں سے اٹھ جائیے. اطلاع دے دی گئی کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے, آپ اس بستر پر آرام نہیں کریں گے, نہیں سوئیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا پھر کیا کرنا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ حضرت جبریل نے کہا آپ کو سفر کرنا ہے, آپ اپنا جو بھی انتظام کرنا ہے کر لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو تمام امانتیں دے دی. کیوں امانتیں دی؟ کہ کل مدینے میں مکے میں یہ بات مشہور نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لے کر بھاگ گئے, نعوذ باللہ, کہ انہوں نے ان کے پاس حضور کے پاس لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام تمام لوگوں کی امانتیں حضرت علی کو دے دی اور کہا کل تم نے لوگوں کے پاس یہ امانتیں ان کی پہنچا دینا, یہ میرے پاس امانتیں اور تم نے سو جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان خاطر دیکھو, حضرت علی کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے, مجھے اس بستر پر سلا رہے ہیں جس بستر پر سونے والے کو قتل کرنے کا مشورہ ہو چکا ہے. لیکن حضرت علی کو اطمینان ہے کہ جب مجھے اس بستر پر سلایا جا رہا ہے تو میری حفاظت ہونی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا تو اللہ کی مشیت کچھ اور ہے. اللہ اگر چاہتے تو یہ اسباب نہیں ہوتے, یعنی وہ سارے جمع ہوتے اور جمع ہونے والوں کو اللہ ہلاک کر دیتا, زلزلہ بھیج دیتا, جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں بتا چکا. اس سے پہلے سورہ بروج کی تفسیر میں بھی بتایا تھا اور ایک نبی کے تذکرے میں بھی جو اسی جمعے میں بتا چکا تھا کہ اس لڑکے کو مارنے کے لیے بادشاہ نے ایک اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو بھیجا, کہا پہاڑ پر لے جاؤ. پہاڑ پر جب لے کر گئے تو پہاڑ پر زلزلہ آیا, لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے فوج والے وہ ہلاک کر دیے گئے. کشتی میں لے کر گئے تو کشتی میں سمندر میں لہریں اٹھی, کشتی ٹوٹ گئی, لڑکا محفوظ رہا, ڈبانے والے خود ڈوب گئے. اللہ خود حفاظت کر دے. تو اللہ اپنی قدرت اگر ظاہر کرنا چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے, لیکن اللہ ہے, اللہ رب العزت بھی اپنی بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں. مکے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب بتانا چاہتے تھے کہ تم نے میرے حبیب کے ساتھ, میرے محبوب کے ساتھ بہت زیادتیاں کر لی, یہ تمہاری آخری سرکشی ہے جو تم میرے محبوب کے ساتھ کرنا چاہتے ہو. تم نے ننگی تلواروں سے اس گھر کا محاصرہ کر لیا, بستر پر سونے والا سو رہا ہے, تم انتظار کرتے رہو گے. اللہ چاہتے ان کی آنکھوں کو سلب کر لیتے, اللہ چاہتے روحوں کو قبض کر لیتے, اللہ چاہتے جبریل سے تماچے پڑوا دیتے, اللہ چاہتے زمین سے میں دھسا دیتے, لیکن اللہ رب العزت ان کی بے بسی و مجبوری ان پر ظاہر کرنا چاہتے تھے. ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا گیا کہ آپ نکلو اور ایک مٹھی میں مٹی لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے جاؤ, ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ رہے تھے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ہم نے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا, وہ دیکھ نہیں سکتے. اور اللہ پھر کہتا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی تھی بلکہ آپ کا ہاتھ کام کر رہا تھا اور قدرت ہماری کام کر رہی تھی. آپ مٹی ڈال رہے تھے, ہم نگاہیں ان کی روکے ہوئے تھے, وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. اللہ اتنی قدرت والے, ان کی بے بسی و مجبوری اللہ ان پر ظاہر فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دستک دی اور بہت ہلکے. ظاہر بات ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو اور پیچھے دشمن لگا ہوا ہو تو ایسے صورتحال میں تمام جو ہے حفاظ
حفاظتی چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، آپ بہت آہستہ سے چلے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں علی کو دے دی، حضرت علی کو اوڑھ کر سونے کو حکم دیا۔ یہ سارے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر روانہ ہوئے، ابو بکر صدیق کے گھر پر ہلکے نوک کیا بہت آہستہ سے، لیکن جیسی معمولی کنڈی کھٹکھٹائی تو ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی رات کو صدیق کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول جب سے مجھے اشارہ ملا کہ صدیق تم کو میرے ساتھ جانا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہجرت کا ارادہ کر چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ حضرت عمر نے جانے کا ارادہ کیا، ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی عجیب ہجرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مکے کے سارے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا، کہنے لگے عمر خطاب کا بیٹا کل ہجرت کرنے والا ہے فلان ٹائم، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہتا ہو، اور جو چاہتا ہو کہ اس کی اچھی حجامت اور مرمت ہو، وہ مکے کے باہر آ کر اس کا راستہ روک لے۔ جیسے سب کو سانپ سن گیا ہو، کسی نے کان پر یعنی بات ہی نہیں، جیسے کان پر جو رنگ گئی ہو، کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے ہجرت کی، ورنہ مکے سے ہجرت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو ہجرت کرتے ہوئے روکا جاتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ ان کو روک لیا، ان کا سارا مال چھین لیا، ان کو قید میں ڈال دیا، بڑی مشکلوں سے ان کو جانے دیا۔ ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کو روکا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کرنا چاہ رہی ہے تو ان کو روکا گیا، بلکہ آپ کے اونٹ کی کونچ کو کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا، اور اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سوار تھی تو وہ حمل سے تھی، وہ گر گئی، اور اس کے صدمے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں پیش آتی رہی۔ ہجرت آسان نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضور پہنچے تو کہا، کہنے لگے صدیق جاگ رہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں کہ شاید آج اللہ کو حکم آ جائے، آج اللہ کو حکم آ جائے، آج اللہ کو حکم آ جائے۔ کیسی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو، انتظار ہے، راتیں جاگ جاگ کر گزاری ہے، پوری تیاری کے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، کہنے لگے ہم کو ابھی راتوں رات نکلنا ہے کہ اللہ کے رسول بالکل باہر 2 اونٹنیاں کجاووں کے ساتھ تیار ہے، ہم اس پر سوار ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے امکان کے اعتبار سے ضرورت کا سامان بھی رکھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے پچھواڑے کی طرف چلے گئے، اونٹ پر سوار ہو گئے، اونٹ کو لے کر ان کا غلام تیار کھڑا ہوا تھا، اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جاتے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وہ بہت چھوٹی تھی اس وقت، کہا اسماء تم چھوٹی بچی ہو، کل ضرور تمہارے گھر پر لوگ آئیں گے اور ہمارے بارے میں تحقیق کریں گے، تم نے ہمارا پتہ مت بتانا، البتہ ہم کو آ کر یہاں کے حالات بتائیں۔ ایک چھوٹی بچی اور خاندان صدیق کی بچی جن کا تمام مسلمانوں پر احسان ہے، میرے بھائیوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے دل میں مضبوطی سے مضبوط کر لیا، اور صبح میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں چلے گئے۔ غار ثور بہت اونچائی پر تھی، اسی رات میں آپ اور وہ چلے گئے، اور جو اونٹ وغیرہ کے نشانات تھے اس کو مٹا دیا گیا۔ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، اور اس کے بعد اس میں جو سوراخ وغیرہ تھے کہ کوئی موذی ایذا نہ پہنچا دے، تمام اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر حضرت ابو بکر صدیق نے غار کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ بچ رہا تھا۔ ایک روایت کے اعتبار سے اگرچہ یہ روایت خطیب بغدادی کی اور ضعیف ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا انگوٹا اس میں لگا دیا، اور اس میں ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس لیا۔ تکلیف سے جب حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے تو آنسو گرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول کسی موذی نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، کوئی سانپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹے پر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف جاتی رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رات بھر جاگتے رہے۔ حضرت ابو بکر، کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس کے پاس لوگوں کی امانت تھی وہ رات بھر سوتا رہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر سوتے رہے، اور جس کے پاس خدا کی امانت تھی وہ رات بھر جاگتے رہا۔ حضرت ابو بکر
بکر صدیق کے پاس اللہ کی امانت تھی، رسول اللہ کی امانتیں جو لوگوں کے پاس تھی وہ حضرت علی کے پاس تھی۔ علی اطمینان کے ساتھ سوتے رہے، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی تم سوتے رہنا، صبح میں تم نے اٹھنا، یہاں کی امانتوں کو پہنچا دینا۔ ان کو یقین تھا کہ نبی نے جب یہ بات کہی مجھے کوئی موذی ایذا نہیں پہنچا سکے گا اور کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فکر ہے میرے پاس بہت بڑی امانت ہے، نبوت کی امانت ہے، خدا کی امانت ہے، ختم نبوت کی امانت ہے، امام الانبیاء ہے، میرے پاس بڑی امانت ہے۔ رات بھر صدیق اکبر اور صدیق اکبر کا خاندان جاگتا رہا کہ اتنی بڑی امانت، ہم اس امانت کو کس طرح اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر یہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ رب العزت نے غار کے منہ پر مکڑی کو جالا تننے کو حکم دیا۔ یہ روایت پر بھی اگرچہ کلام ہے لیکن چونکہ مشہور روایت ہے اس لیے ذکر کر رہا۔ مکڑی نے منہ پر جالے تنے، کبوتری نے انڈے دیے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ذرا پیروں کو سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ لیے جائیں اور ہم کو پکڑ لیا جائے۔ ادھر صبح کا وقت ہونے لگا، وہی شیخ نجدی شیطان آیا لکڑی ٹیکتا ہوا، کہنے لگے تم یہاں کیا جھکماری کر رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اپنے سروں پر دیکھو، وہ تمہارے سروں پر خاک ڈال کر روانہ ہو چکے۔ لوگوں نے جو سر دیکھا تو سب کے سروں پر مٹی تھی، اب گھڑبڑا گئے تو کہا سونے والا سو رہا، کہا جو سونے والا سو رہا وہ سونے والا نہیں ہے جس کا تم انتظار کر رہے، وہ چلا گیا ہے، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا وار خطا ہو گیا۔ اب یہ سارے کے سارے بھاگے، مکے کے سردار ابو جہل کے پاس بھاگے اور انہوں نے کہا معاملہ حد سے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کر لائے گا، سر لائے گا یا جسم لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا، 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اس کی لالچ میں بہت سارے لوگ مختلف رخوں پر بھاگے، کوئی تہامہ کی طرف بھاگا، کوئی نجد کی طرف بھاگا، کوئی مدینے کے عام راستے کی طرف بھاگا، کوئی شام کی طرف بھاگا، کوئی یمن کی طرف بھاگا۔ جتنے راستے تھے ان راستوں پر تباہ آزمائی کرنے والوں نے اپنے گھوڑے ڈالے اور انعام کی لالچ میں بھاگے۔ اسی طرح ہر طرف بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ غار ثور پر بھی کوئی چڑھا اور ان کی بھنبھناہٹ کی آواز آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے کہ اگر یہ ذرا نیچے جھانک لیں اے اللہ کے رسول ہم پکڑے جائیں گے، انا لمدرکون ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا ایمان دیکھو اور یقین دیکھو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، القرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں اے لا تخف، ڈرو مت، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما ظنک باثنین اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جب دو میں کا ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ڈرو مت، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا۔ اللہ جب آئے تو انہوں نے کہا بھئی اگر اس غار میں کوئی گیا ہوتا تو مکڑی جالے نہیں تنتی اور کبوتری انڈے نہیں دیتی، چلو یہاں نہیں ہے، آواز سن رہے اور اپنے غار کے اندر موجود ہے۔ 3 دن تک رہے۔ حضرت دوسرے دن ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آیا۔ ابوبکر صدیق کے گھر پر آ کر اس نے پوچھا، کہنے لگے اے لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ تو کہا کہنے لگے مجھے معلوم ہے میرا باپ کہاں ہے، بتا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، چاہے تجھے مجھے مار ڈال لیکن میں تجھے نہیں بتاؤں گی، مجھے معلوم ہے نہیں بتاؤں۔ جھوٹ نہیں کہا، موت منہ پر ہے لیکن جھوٹ نہیں کہا ہم تو ذرا ذرا باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے لگے میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں جانتی ہوں۔ حضرت اسما کہہ رہی ابوبکر کو طیش آیا، ابو جہل کو طیش آیا، اس نے حضرت اسما کو اٹھا کر مارا، مضبوط آدمی تھا، اٹھا کر مارا، چھوٹی بچی 9 سال عمر، سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے حضرت اسما کی، مارا، آنکھ باہر ابل گئی اور پورا یہ چہرہ نیلا پڑ گیا اور آنکھوں میں سرخی آ گئی، آنکھیں باہر نکل گئی، اتنے زور سے مارا اور کہا اچھا بھی میں بتاتا ہوں، واپس چلا گیا۔ اب حضرت اسما دودھ اور کھانا لے کر غار ثور پر پہنچی، کافی دور کے فاصلے پر ہے، تقریباً مکے سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تنہائی سے بچتے بچاتے اپنی بکریوں کو لے کر اس کی طرف چلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسما کا حال یہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسما تمہاری آنکھ رات میں تو اچھی تھی کیا ہو گیا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ بتایا۔ ابو بکر صدیق بھی ہے، بیٹی کی حالت پر باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا فداکار اور جذب فدائیت، عشق و محبت رکھنے والے خاندان کی ایک کمسن بیٹی کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، کیسی دلی اذیت ہوگی، کیسی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کے آنکھوں کو اپنا ہاتھ لگایا اور ان کے آنکھوں پر پڑھ کر پھونکا اور پھر ان کے لیے دعا دی۔ حضرت اسما کے لیے اللہ نے آنکھ کو اچھی کر دیا اور ان کی آنکھ، حضرت اسما کہتی میری یہ آنکھ جو متاثر ہوئی تھی اس سے اچھی ہو گئی جو متاثر نہیں ہوئی تھی، جس پر مار نہیں پڑا تھا اس کی بینائی اچھی ہو گئی۔ حضرت اسما باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کے حالات کی اطلاع دیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف نگاہ ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدت کے لیے اس گھر کو بنایا تھا تاکہ یہ اللہ کی بندگی کا مرکز بنے، توحید الہی کا مرکز بنے۔ وہاں آج بت تھے، اسی قوم کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، وہی قوم نکار رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر الوداعی نگاہیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہا اے مکہ، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں لیکن مکے تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اے مکہ، تیری محبت میرے دل کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وطن چھوٹ رہا، بچیاں مکے میں ہیں، زینب مکے میں ہے، ام کلثوم مکے میں ہے، رقیہ مکے میں ہے، فاطمہ مکے میں ہے، بچیاں چھوٹی ہے، دو کی شادیاں ہوئی، دونوں کو طلاق ہوئی، دو بغیر شادیاں والی ہے، بیوی عائشہ مکے میں ہے، دوسری سودا بنت زمع مکے میں ہے، میرے بھائیوں، اور پورا خاندان مکے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر جا رہے۔ حضور کے کمانے والا کوئی نہیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں، لڑکے کوئی نہیں کہ چلو آپ کے جانے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار کی اور آپ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اللہ کو حکم ہے کہ مکہ چھوڑ دو، مکہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے حکم کا انتظار تھا، جب تک مکے میں رہنے کا کہا مکے میں رہو، مکے میں رہے۔ جب مکے سے چھوڑنے کو حکم دیا گیا، مکے کو چھوڑ دیا، کہا مکے میں نہیں رہنا تو مکے میں نہیں رہنا، چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ کی ماننے کا مثال نبیوں سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ میری بیٹیوں کا کیا ہوگا اور میری بیٹیوں کی کیسی خبرگیری ہوگی اور میری بیٹیوں کا پرسان حال کون ہوگا، نہیں، اللہ نے کہا چھوڑ دو تو مکے کو چھوڑ دیا۔ اور مکے کو جس رات میں چھوڑا اس دن میں انتظام کر کر چھوڑتے، انتظام کیے بغیر چھوڑا۔ اچانک حکم آیا، اچانک حکم کی تعمیل کی، صدیق نے مکے کو چھوڑا، ماں بیٹیوں کو چھوڑا۔ باپ ابو قحافہ نے کہا کہ تیرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے اور بچہ چھوڑ کر چلا گیا، کچھ نہیں چھوڑ کر گیا۔ اسما سمجھدار تھی اور حضرت اسما نے کنکریاں جمع کی۔ ابو بکر صدیق جہاں پیسے رکھا کرتے تھے، دادا نابینا ہو گئے تھے، ان کو لے کر گئی اور کنکریوں پر کپڑا ڈال دیا اور کہا دیکھو ابا بہت ساری چیزیں چھوڑ کر گئے۔ تو پھر ابو قحافہ کو اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسما نے یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گی تو روزانہ دادا پریشان کرتے رہیں گا۔ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی، صدیق نے فکر نہیں کی، رسول اللہ نے اپنے گھر کی اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کی۔ اللہ کو حکم تھا، میرے بھائیوں چھوڑ کر گئے۔ کتنی سخت حالات ہوں گے، کیا دل پر گزری ہوگی میرے بھائیوں۔ اس اسلام اور ایمان و ہدایت کو لانے کے لیے جو ایمان و ہدایت مجھے اور آپ کو ملا ہے، نمازیں ملی ہے، شیخ ابی طالب کے قید کی برکت سے نمازیں ملی ہے، طائف میں پتھر کھانے کی برکت کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم کو دین ملا ہے، ہجرت کی برکت سے ابو بکر صدیق کی بیٹی کی آنکھ کو پر مار پڑنے کی وجہ سے خاندان صدیق کی قربانیوں پر اور خاندان رسالت کی قربانیوں پر ہم کو دین ملا، ہدایت ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، حیا ملی، پاک دامنی ملی، تقوی ملا، نمازیں ملی، روزے ملے، زکوٰۃ ملے، پاکیزہ زندگی ملی۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہمارا اسوہ کامل کون ہے؟ ہماری زندگیوں کا رخ کیا ہے؟ ہم 31 مناتے ہیں، ہم ویلنٹائن دن مناتے ہیں، عیاشیوں بدکاریوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں کس رخ پر جا رہی، ہمارے بیٹے کس رخ پر جا رہے؟ ہم میرے مسجد مرثیہ خواہ ہیں، ہم جماعتوں میں بیٹھ گئے، ہم فرقوں تفریقوں میں بیٹھ گئے، ہم مختلف گروہوں میں بیٹھ گئے۔ ہم کیا تھے کیا ہو گئے، ہم کیسے ہو گئے؟ ہم نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے دکھ دیا تھا، آج ہم دکھ دے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اپنی قبر میں ہے، امت کے نام اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیل ہوتے۔ میرے نوجوان دوستوں بھائیوں، کیا تمہارے ویلنٹائن عیاشی و فحاشی کے ایسے منکرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے؟ میں برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم یہ کیا بےہودگیوں میں پڑ گئے؟
میرے بھائیوں ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری زندگیوں کے ان اعمال کا رسول اللہ کو مشرک تکلیف دیتے تھے، دل آزاری ہوتی تھی، آج مومن دکھ دیتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، امت تفرقوں میں بیٹھی، امت جماعتوں میں بیٹھی، امت علاقوں میں بیٹھی، امت قبیلوں میں بیٹھی، امت لسانی بنیاد پر بیٹھی، امت جماعتوں میں بیٹھی، امت پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بیٹھی، امت نے دین چھوڑا، امت نے نمازیں چھوڑی، امت نے معاشرت چھوڑی، امت نے اخلاق چھوڑے، امت نے طرز زندگی چھوڑا۔ آج دنیا میں بگاڑ ہے، برائی ہے، ہر طرف انارکی ہے اور بے دینی ہے، اور اس دین کو جس کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کا زندگیوں میں پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیسی تکلیفیں برداشت کی، ہجرت کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ہجرت کے پوری تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سالہ مکی زندگی جس کی آخری قسط میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں، تو میرے بھائیوں ان درد انگیز صورتحال سے نبی کی زندگی گزری، وہ زندگی ہمارے سامنے اگر آ جائے اور میرے بھائیوں اس کے قلب کا تھوڑا سا بھی ہم کو احساس ہو جائے، ہماری زندگیوں کے رخ بدلنے کے کافی ہے۔ آج برائی جس طرح سے اسلام مسلمانوں کی زندگیوں سے مسلمان نکال رہا ہے، اسلام کو مسلمان ذبح کر رہا ہے، اسلام کو قربان مسلمان کر رہا ہے، تو اگر ہماری زندگیوں سے اس طرح اسلام نکلتا رہا اور ہم تماشا بن گئے، کل کیا ہم جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں یہ سمجھنے، سوچنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے اور فیصلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی، ان کے گھر والوں کی، ابو بکر صدیق کی، ان کے گھر والوں کی قربانیوں کی قدر سمجھا دے، اور ہم کو اپنی زندگیوں کے اندر صحیح ایمان، صحیح اتباع، صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اللہ کے دین کی محبت عطا فرمائے، ہم کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔